السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاسم عزیز ہے، میں جنرل شہر کراچی ہوں۔ میں انجینئر محمد مرزا صاحب کا شاگرد ہوں۔ انجینئر صاحب کے ساتھ میں 2011 سے اٹیچ ہوا اور 2022 کے رمضان المبارک کے مہینے میں ان سے اختلاف رائے ہوا۔ اگرچہ اختلاف رائے میرا تقریباً 3 سال سے تھا، لیکن گائے بغائے تحقیقات اور اسماء و رجال اور مختلف مسالک کے علماء اور محققین کو سنتا رہا۔ یوں 2022 کے رمضان المبارک میں انجینئر محمد مرزا صاحب سے میرے اختلافات اتنے بڑے کہ میں اپنے محض انداز میں، جس طرح میں باقی مسالک اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، اہل تشیع کے علماء حضرات اور عوام الناس کے ساتھ جو میں رویہ رکھتا تھا، اسی رویے کے تحت میں نے انجینئر محمد مرزا صاحب سے اختلاف رائے کیا، تو جس وجہ سے انجینئر صاحب نے مجھے گستاخ بھی ڈکلیئر کیا، مجھے بدتمیز بھی ڈکلیئر کیا۔ انجینئر صاحب کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ اس کے مالی حالات خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ پاگل ہے، جاہل ہے، اور انجینئر صاحب نے بھی کہا کہ اس کو مجھ سے حسد ہے، یہ بدنیت ہے، اس پر شیطان چڑھا ہوا ہے، یہ حسد رکھتا ہے۔ یوں اختلاف رائے کے بعد جب یہ چیزیں منظر عام پر آئی تو میں نے انجینئر محمد مرزا صاحب کا جو مشہور ہائیڈروجن بم، علمی ایٹم بم ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سے اسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 30 سے زائد اسناد احادیث موجود ہے، میں نے جب اختلاف رائے منظر عام پر لایا تو مجھے اکیڈمی سے بھی نکال دیا گیا، میرا اکیڈمی میں پر بھی پابندی لگا دی۔ اگرچہ آج بھی میں کسی بھی مسلک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں، نہ میں دیوبند ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، یہ اہل سنت کی جو مسالک ہے، اور نہ یہ اہل تشیع کی کسی مسلک کے ساتھ میرا کوئی رابطہ اور لنک ہے۔ یوں میری اختلاف رائے، جو کہ اگرچہ میں دوسرے مسالک کے علماء عوام الناس کے ساتھ کرتا تھا، تو انجینئر صاحب ان کے اسٹوڈنٹس جو میرے کولیگ اور ساتھی تھے مجھے اپریشیٹ کرتے تھے کہ قاسم جیسا تو ہائی کو نہیں ہے، قاسم تو بڑا علمی کتابی ہے۔ لیکن انہیں اصول و ضوابط پر جب میں نے انجینئر محمد مرزا صاحب سے اختلاف رائے کیا تو مجھے تانا مارا کہ تم بدتمیز ہو، منہ پھٹ ہو، گستاخ ہو، انجینئر کے تمہارے اندر تمیز ہی نہیں ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، تم نفسیاتی مریض ہو، تمہارے مالی حالات ٹھیک رہے۔ اور اسی طرح انجینئر صاحب نے بھی بلال شاہد کے چینل پر مجھ پر الزامات لگائے کہ جو یہ بندہ باتیں بتا رہا ہے وہ در حقیقت حسد کا شکار ہے، اس پر شیطان چڑھا ہوا ہے، وہ بدنیت ہے، وہ ناسبی ہو گئے، اور میں گربان سے پکڑ کر اس کو دوزخ میں دھکے ماروں گا۔ حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ میں ناسبی ہوں، نہ میں رافضی ہوں، نہ ہی میں مطلب پرستی کا شکار ہوں۔ وہی اصول و ضوابط ہیں جو میرے باقی مسالک کے علماء و محققین و عوام الناس کے ساتھ تھے، وہی اصول و ضوابط انجینئر محمد مرزا صاحب کے ساتھ ہوئے، تو الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی، مجھے اکیڈمی سے نکال دیا گیا، مجھے پاگل نفسیاتی مریض پتہ نہیں کیا کچھ طرح کے الزامات لگائے گئے، کس طرح کی بدتمیزیاں کی گئی۔ پر میں تو آج بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ حق و سچ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ناسبیت اور رافضیت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ میرا یہ واقعہ کربلا کا جو حقیقی پس منظر پر مشتمل تحقیقی مقال ہے الصحیفہ فی الحدیث الضعیفہ من واقعہ کربلا انجینئر محمد مرزا صاحب، اس پر میں آج علمی و تحقیقی طریقے سے اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تو اپنے اختلافات کو دلائل کی شکل میں واضح کر کے فیصلہ عوام الناس کی عدالت میں پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق و سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔